کہا جاتا ہے کہ کسی بادشاہ کا گزر اپنی سلطنت کے ایک ایسے علاقے سے ہوا جہاں کے لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ عوام الناس کی سہولت کے لیے یہاں ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے گا۔ بادشاہ یہ کہتے ہوئے اپنے باقی سفر پر آگے بڑھ گئے۔ شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کے کنارے رکھا جانے لگا تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا، یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی خزانے پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست بھی کیا جائے، لہٰذا ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا گیا۔ سنتری کی تعیناتی کا حکم ملنے پر یہ قباحت بھی سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے کسی ماشکی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا، بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور محنتی اہلکار نے رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا ہے، اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام بنتا ہے اور نہ سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جائیں جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے ڈھکنا لگا کر بند کر دیں۔ ایک اور دور اندیش صاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے اور ان سب اہلکار کا حساب و کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے ایک منشی بھی رکھنا چاہیے۔ اکاؤنٹنٹ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوگا۔ ایک اور ذو فہم و فراست اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ اسی صورت میں ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان سارے ماشکیوں، سنتریوں، بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ ایک اور مشورہ آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو ان کا تصفیہ اور ان دونوں کے درمیان میں صلح صفائی کون کرائے گا تاکہ کام بلا تعطل چلتا رہے۔ اس لیے میری رائے ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں اور اختلاف کرنے والوں کی تشویش دور کرنے کے لیے ایک قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے۔ ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ اس سارے انتظام پر کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا جائے۔ سال کے بعد حسب روایت بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کے کنارے کئی کنال رقبے پر ایک عظیم الشان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی ہوئی روشنیاں دور سے نظر آتی ہیں اور عمارت کا دبدبا آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں کر کے وزارت انتظامی امور برائے گھڑا کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک علیحدہ ہی جہان پایا۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ روم اور دفاتر قائم تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں کرسی پر عظیم الشان چوبی میز کے پیچھے سرمئی بالوں والا ایک پروقار معزز شخص بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات پروفیسر، ڈاکٹر، 2 جنگوں کا فاتح، فلاں بن فلاں، ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گڑھا لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب پوچھا اور ساتھ ہی اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے اپنی زندگی میں کبھی نام بھی نہیں سنا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے جواب دیا، حضور والا، یہ سب کچھ آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے۔ جو آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں پر گھڑا نصب کرنے کا حکم دیا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔
بادشاہ مزید حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے گیا جس کو لگانے کا حکم اس نے دیا تھا۔ بادشاہ دیکھا کہ گھڑا نہ صرف خالی اور ٹوٹا ہوا ہے بلکہ اس کے اندر ایک مرا ہوا پرندہ بھی پڑا ہوا ہے۔ گھڑے کے اطراف پہ بے شمار لوگ آرام کرتے ہوئے اور سوئے ہوئے پڑے ہیں اور سامنے ایک بڑا بورڈ لگا ہوا ہے، گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات جمع کرائیں، من جانب وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ اسی لیے کسی دانشمند نے کہا ہے کہ دسترخوان بچھانے میں 100 عیب اور نہ بچھانے میں 1 عیب۔